اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27 رمضان المبارک، اسلامی تاریخ، فتح مکہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے جو معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو قزاع پر حملہ کیا۔ حرم میں پناہ لینے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بد عہدی اور قتل و غارت گری کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 رمضان سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کا عظیم الشان لشکر لے کر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سال دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ڈھایا تھا، آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو اور درگزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہار پر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ کے قتل کی سازشیں کرتے رہے، مگر قربان جائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمن کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، کیا دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی قدرت، پہاڑوں سے چشمے جاری ہونا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں سے بنایا ہے۔ یہ زمین سے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی انوکھی قدرت ہے کہ وہ ہزاروں فٹ اونچے پتھروں سے پانی کے صاف اور شفاف چشمے جاری کر دیتا ہے، اور یہ چشمے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں سے نکل کر ندیوں اور نہروں کی شکل میں جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سخت ترین پتھروں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں صدقہ فطر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی الفضول باتوں سے روزے کی صفائی اور غریبوں کے کھانے کے انتظام کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت۔ ایک سنت کے بارے میں جمعہ اور عیدین کے لیے غسل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور عرفہ کے دن غسل فرماتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، فاقہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہو تو یہی بیٹیاں ان کو جنت میں داخل کریں گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، یہاں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں یہ 1 یا 2 سے زائد بیٹیوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنا بھی ہو ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام رکھا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں نماز چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے، اور اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ ترغیب و ترہیب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جس طرح تم سے پہلوں پر کھولی گئی تھی، بس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی، اور وہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کے عمدہ فرش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت سبز رنگ کے نقش اور نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ رحمان کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، سب سے عمدہ غذا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے۔ موسم کا پہلا پھل ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ،
یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے، مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، صبر و شکر اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہم اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔